الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ الانبیاء چل رہی تھی اور 93 آیات کی تفسیر تقریباً ہو گئی تھی اور 93ویں آیت کے بارے میں ہمارا کلام چل رہا تھا، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ امت تو ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا الہ ہوں، تو میں تمہارا رب ہوں، پس میری عبادت کرو۔ لیکن بعض لوگوں نے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، یعنی وہ عقیدوں کے اعتبار سے فرقوں میں بٹ گئے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا، کیونکہ پسندیدہ بات پہلے بیان فرمائی کہ ایک ہی امت ہونی چاہیے، سب کے عقیدے ایک جیسے ہونے چاہیے اور وہ عقیدے ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور صحابہ کرام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عقائد تھے۔ تو پچھلے پروگرام میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جس طریقے سے کوئی فقہی مسئلہ 4 چیزوں میں سے کسی ایک سے ثابت ہوتا ہے، قرآن، سنت، اجماع یا قیاس، اسی طریقے سے عقائد بھی 4 ذرائعوں میں سے یا 4 ذرائع میں سے ایک سے کسی ثابت ہو سکتے ہیں۔ قرآن سے بھی ثابت ہوتے ہیں، یا حدیث سے ہوں گے، یا عقل سلیم سے ہوں گے، یا سواد اعظم سے ہوں گے۔ اور سواد اعظم کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی عقیدہ ایسا ہے جو مسلمانوں کی اکثریت نے اختیار کیا ہوا ہے تو اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ عقیدہ درست ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک صحیح عقیدے کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب آج کل کا دور ایسا ہے، ایک عجیب و غریب دور ہے کہ اس میں کثیر فرقے بن گئے ہیں، مختلف قسم کے عقائد، لوگ اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہیں، اور خصوصاً ہماری نوجوان نسل یا وہ لوگ کہ جو زیادہ علوم دینیہ کے قریب نہیں ہوتے، زیادہ دینی معلومات ان کے پاس نہیں ہوتی، یہ بڑے تذبذب کے عالم میں ہوتے ہیں، اور یہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، مطلب کس کے پاس جائیں، ایک کے پاس جاتے ہیں وہ کوئی بات بولتا ہے، دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ کوئی بات بولتا ہے، کون حق پر ہے کون نہیں، تو ہم کیا کریں۔ تو اس میں سب سے پہلے بات تو یہ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے۔ قرآن اور حدیث جب آپ پڑھیں گے، اس میں جو صراحتاً واضح طور پہ عقائد بیان کر دیے گئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ رازق ہے، مالک ہے، آسمانی کتابوں کا تذکرہ، فرشتوں کا وجود بیان کیا گیا ہے، جنت، دوزخ، اس کے علاوہ تقدیر کو بیان کیا گیا ہے، ان سب پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ان جو معمولات ہیں ان کا یا عبادات ہیں ان کا اہتمام آدمی کرے، اور جتنے وہ معاملات آپس میں لوگوں کے ساتھ کرتا ہے ان کے علوم وغیرہ سیکھ کر ان کو صحیح طریقے سے کرے، تو انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے اپنے کچھ عقائد ہوتے ہیں، پھر آپ باہر نکلتے ہیں تو مختلف قسم کے گھرانے ملتے ہیں جن میں مختلف قسم کے عقائد کے حامل افراد رہتے ہیں۔ جب ان سے آپ گھلتے ملتے ہیں تو وہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، آپ اپنا موقف ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور ان میں کبھی کبھی ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں آدمی تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط، یا سامنے والا صحیح ہے یا غلط۔ تو پھر اسے بعض اوقات کوئی تشفی کرنے والا نہیں ملتا، کوئی سمجھانے والا نہیں ملتا۔ تو چونکہ الحمدللہ میں اس فیلڈ میں ہوں تو کثرت سے کالز آتی ہیں اسی طرح کے نوجوانوں کی کہ ہم کیا کریں، کس کے پاس جائیں، اور وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے عقائد کا معاملہ یہ ہے کہ عقیدے 2 طرح کے ہیں۔ اس تفصیل کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا کہ عقائد 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض عقیدے تو ایسے ہیں کہ جن کی تصحیح یا جن کی درستگی یا جن کے بارے میں معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے، ان کی معلومات حاصل نہیں کریں گے، ان کو درست نہیں کریں گے، تو یا تو کافر ہو جائیں گے یا بدعتی ہو جائیں گے۔ ان میں سے وہی ہیں جو میں نے ٹاپکس کچھ آپ کو عرض کیا تھا، مثلا اللہ کی ذات کے بارے میں، صفات، انبیاء علیہم السلام، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر اور آخرت، ان چیزوں کے بارے میں ایمان رکھنا، ضروری معلومات حاصل کرنا یہ لازم ہے، فرض ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں حاصل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی موڑ پر ہم کسی صحیح عقیدے کا انکار کر بیٹھیں اور کافر ہو جائیں، یا اس میں فساد پیدا کر دیں، ذرا عقیدے میں فساد پیدا ہو جائے تو گمراہ یا بدعتی ہو جائیں۔ اور بعض عقیدے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق کفر و ایمان سے نہیں ہوتا، جن کا علم سیکھنا فرض نہیں ہوتا،
جیسے آج اکثر جو ہمارے اس معاشرے میں مختلف قسم کے نظریات اور عقائد ہیں، ان کے بارے میں یعنی ان کے علاوہ جو بہت سارے امور آپ کے درمیان ہیں، ان کا علم سیکھنا سب چیز کا فرض نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا کہ سیکھیں گے بہت اچھا ہے، نہیں سیکھیں تو بروز قیامت آپ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے آپ ان عقائد کو سیکھنے کی کوشش کیجئے جن کا علم سیکھنا فرض عین ہے، اور جن کا علم سیکھنا فقط مستحب ہے، بہتر ہے، اسے پھر آپ ثانوی حیثیت دیجئے۔ اولیت اور اولویت ان عقائد کو دینا ہوگا کہ جن عقائد کا علم سیکھنا ہم پر لازم قرار دیا ہے، جیسے کہ چند ٹاپک میں نے عرض کیے۔ تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ اس پہلے والے میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں، سب ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ان ٹاپکس کا علم سیکھنا لازم ہے وغیرہ وغیرہ، دوسرے جو ثانوی حیثیت رکھتے ہیں ان میں بھی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، نبی کریم کو یا رسول اللہ کہنے کا مسئلہ، حاضر و ناظر کا مسئلہ، نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اسی طرح یہ جو انگوٹھے چومنے کے مسائل، اگرچہ ان میں سے بہت سے عقیدے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو ہماری عوام بیچاری ایسی بھولی بھالی ہوتی ہے کہ جس چیز کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے صرف عمل سے، اسے بھی عقیدہ بنا دیتے ہیں۔ بہرحال مزارات پہ حاضری، اولیاء اور انبیاء سے استمداد، مدد طلب کرنے کے مسائل، یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں ان کا علم سیکھنا اچھا ہے، مستحب ہے، سیکھیں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ نبی کریم کے نور و بشر کی بحث، یہ ان میں بھی مطلب ہر صورت میں کوئی کفر وغیرہ لازم نہیں آتا، لیکن سیکھنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ ان امور کے بارے میں بھی بڑا تذبذب رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے، تو اس کے لیے ایک آسان سا اصول یہ ہے کہ ہم قرآن کو اٹھا لیں۔ سورہ فاتحہ کو آپ دیکھیے، اللہ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا کر رہے ہیں، ہم پہ واجب اللہ نے قرار دے دی، تم یوں کہو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کے کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، اگر اس پہ ہم چلیں گے تو انشاءاللہ نجات پا جائیں گے۔ اب اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ پھر تفصیل بیان فرمائی، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک سرکار کی ذات اقدس سمیت پھر صحابہ کرام کو، پھر جتنے اکابرین اسلام، پھر اولیاء عظام آتے رہے ہیں، ان کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام، دوسرا صدیقین، ان سے اکابر صحابہ مراد ہیں، والشہداء جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے، والصالحین، صالحین میں بقیہ تمام صحابہ، تابعین اور جتنے اولیاء عظام 1500 سال کے اندر گزرے سب کے سب داخل ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، اور ان کے راستے پر چلنا یہ صراط مستقیم ہے۔ گویا کہ وہ صراط مستقیم ہے، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اسی سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے، لہٰذا اب اسٹڈی کریں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیے کہ ان اولیاء کرام نے، صحابہ کرام نے کن عقائد کو اختیار کر کے رکھا تھا، ان عقیدوں کو آپ بھی اختیار کر لیجئے، انشاءاللہ نجات ضرور ہو جائے گی اور انسان گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ چونکہ اہم تھوڑا سا موضوع تھا، ہم نے اس پہ تفصیلی کلام کیا، توجہ طلب ہے، آگے بھی کئی مقام آئیں گے تو انشاءاللہ مزید تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔
ارشاد فرمایا کل الینا راجعون، ان تمام کو جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ایک ملت واحدہ بن کر رہیں یا ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں، کل الینا راجعون، سب کو ہماری طرف پھرنا ہے، سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر وہاں لوٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر فیصلہ فرمائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، پس جو نیک عمل کرے، لیکن شرط یہ کہ ہو وہ مومن، تو اس کی تو فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش کی ناشکری نہیں کی جائے گی، ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم لہو اس کے لیے لَكَاتِبُونَ، لکھنے والے ہیں، ہم اس کے تمام یہ نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں شرط اللہ نے کیا بیان فرمائی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ جس کا حال بیان کیا جائے اس کو ذوالحال کہتے ہیں، اور اس کی جو حالت بیان کی جائے وہ حال کہلاتا ہے۔ تو حال ذوالحال کے لیے ایک قید ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو ذوالحال پر آپ حکم لگا رہے ہیں، حال یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ حکم اسی وقت لگے گا جب تک میں موجود ہوں۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نیک اعمال کیے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو اس کی کوشش کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ ذوالحال کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف مومن کے، مسلمان کے نیک اعمال کی قدر کی جائے گی، اس کو ناقدری کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ باقی جتنے کفار و مشرکین وغیرہ ہیں، غیر مسلم ہیں، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کوئی عمل کریں، ان کے عمل کی کوئی قدر نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو ان کا بدلہ عطا فرما دے گا، لیکن آخرت میں نیک اعمال کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ابھی بیچارے بعض نادان، یہ جو بعض اوقات میڈیا پر بھی آپ اس قسم کے بیانات سنیں گے کہ کافر کیوں نہیں جنت میں جائے گا، جو اچھے نیک عمل کریں گے وہ کیوں نہیں جائیں گے، حالانکہ جا بجا آپ آیات سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ نے واضح فرمایا کہ جنت میں دخول کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر کوئی کافر کتنے ہی نیک عمل کرے، جب تک وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتا، اور نبی کریم نے جن عقائد کو اختیار کرنے کو دین اسلام کی بقا کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے لازم و ضروری قرار دیا، جب تک ان عقیدوں کو اختیار نہیں کرتا، اور جن عقائد کو ہمارے نبی نے عقائد اسلام کے متصادم قرار دیا، ان کو باطل قرار نہیں دیتا، ان کے باطل ہونے کو تسلیم نہیں کرتا، تب تک وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں، یعنی جو بھی وہ نیک عمل کر رہے ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسے لکھ رہے ہیں، یعنی لکھوا رہے ہیں، ایک فرشتہ لکھ رہا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات فاعل حقیقی کی طرف، جو اصل کام کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف نسبت نہیں ہوتی، بلکہ ذریعے کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات جو ذریعہ بن رہا ہوتا ہے اس کی طرف نسبت نہیں کرتے، فاعل حقیقی کی طرف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، مکان بنوا رہا ہے، مزدور کام کر رہے ہیں، تو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ مکان بنا رہے ہیں، حالانکہ مکان وہ شخص نہیں بنا رہا، مکان تو مزدور بنا رہے ہیں، مزدور مکان بنانے کا ذریعہ حقیقی ہیں، لیکن ہم نسبت کر دیتے ہیں مالک کی طرف کہ آپ مکان بنا رہے ہیں یہاں پر، تو اس کی طرف نسبت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ لکھوا اللہ تعالیٰ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نہیں لکھ رہا، لکھ تو فرشتے رہے اس کے حکم سے، لیکن چونکہ ذریعہ و سبب فرشتے ہیں، تو بعض اوقات جس نے کسی ذریعہ اور سبب کو کسی کام کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، اس کی طرف براہ راست فعل کی نسبت کر دی جاتی ہے۔ جیسے قرآن سے ہے تو یہ شرعاً قرآن سے چونکہ ثابت ہوا، جائز ہے، اور ہم زندگی میں بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ بے شک وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی ان کا لوٹ کر آنا یہ حرام ہے، ایسی بستی کا جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو۔ تو گویا کہ ہلاکت کے بعد پھر کوئی بستی دوبارہ زندہ دنیا کے اندر زندہ نہیں ہوگی کہ اس کو موقع دے دیے جائے، وہ زندہ ہو جائے، اور زندہ ہو جانے کے بعد پھر وہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے اعمال اختیار کر لے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ مراد یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ چاہا ہو، وہ اپنی مرضی سے لوٹ کر نہیں آ سکتی۔
ہاں جس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہو سکتا ہے، جسے بنی اسرائیل کے آپ نے واقعات پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، جیسے 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے اور انہوں نے یعنی توریت لینے کے لیے جب گئے تھے تو انہوں نے اصرار کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو واضح طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کڑک نے ان کو آ لیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب کریم اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے اور میں واپس اپنی قوم کی طرف جاؤں گا تو قوم یہ کہے گی کہ آپ تو کتاب لینے کے لیے ہمارے 70 آدمیوں کو لے کر گئے تھے اور وہاں جا کے آپ نے ان کو مار دیا، تو ان کو زندہ فرما دے۔ تو خود قرآن کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ فرما دیا۔ تو وہ قوم ایک ان کو ہلاک کیا لیکن پھر اللہ نے ان کو اٹھا دیا، گویا کہ اللہ کی مرضی ہو، مصلحت ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ اصل اصول یہی ہے کہ جس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک فرما دیا، جس بستی کو ہلاک کر دیا، پھر انہیں واپس آنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اگر وہ کفر و شرک پر مرے ہیں تو پھر کفر و شرک ان کا باقی رہے گا اور بروز قیامت اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو جانے کے بعد پھر پلٹ کر آنا نہیں ہوتا، لہٰذا جو مطلب بعض مذاہب کے اندر، ادیان کے اندر نئے جنم کا ایک کانسیپٹ ہے کہ انسان 7 جنم لیتا ہے، پہلے وہ مرتا ہے تو پھر دوسرے جنم میں پھر اس کو پیدا کیا جاتا ہے، وہ کسی اور شکل میں آتا ہے، پھر تیسرا جنم، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، گویا کہ ایک ہی شخص 7 مرتبہ اس دنیا میں مختلف صورتوں میں آ سکتا ہے۔ لیکن ہمارا اسلامی نظریہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب انسان دنیا سے پردہ فرما جائے تو پھر وہ دوبارہ نہیں آیا کرتا، اصل اصول یہی ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو دوبارہ کر بھی سکتا ہے، جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں لکھا ہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور اس امت کے اولیاء کرام کے بارے میں بھی یہ کرامات منقول ہیں کہ انہوں نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے قم باذن اللہ کہا کہ کھڑا ہو جا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور مردہ کھڑا ہو گیا۔ تو یہ کوئی نیا جنم نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، نئے جنم کا تصور ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس کا قائل ہوگا تو عقائد اسلام کی روشنی میں یا تعلیمات اسلام کی روشنی میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید بھی کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔